ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام برہ تھا۔ قبیلہ خزاع کے خاندان مستلق سے تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ام مصافہ بن صفوان سے ہوا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بنو مطلق کے سردار تھے۔ انہوں نے قریش کے اشارے پر اپنے قبیلے کو مدینے پر حملے کے لیے تیار کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شعبان 5 ہجری کو مجاہدین کی ایک جمعیت کے ہمراہ مدینہ سے بنو مطلق کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو وہ بھاگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسی میں قیام کیا۔ یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن انہوں نے شکست کھائی۔ ان کے آدمی مارے گئے اور 600 کے قریب گرفتار ہو گئے۔ ان اسیروں میں حضرت جویریہ بھی شامل تھی۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ قبیلے کے رئیس کی بیٹی تھی، لونڈی بن کر رہنا گوارا نہ ہوا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ سے کچھ روپیے لے کر چھوڑ دو۔ وہ راضی ہو گئے۔ 9 اوقیہ سونے کا مطالبہ کیا۔ اب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، مصیبت زدہ ہو، آزاد ہونا چاہتی ہوں، عزائے کرم میری مدد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا میں تمہارا زر مکاتب ادا کر دوں اور تم مجھ سے نکاح کر لو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً راضی ہو گئی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زر مکاتب ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ان کا پہلا نام برہ بدل کر جویریہ نیا نام رکھا۔ ان کے حرم نبی میں داخل ہوتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس کرتے ہوئے تمام اسیران جنگ کو رہا کر دیا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر بنو مستلق کے 100 خاندان کو آزادی کی نعمت سے بہرمند ہوئے۔ اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ ابن اسار رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو خبر ملی کہ ان کی بیٹی لونڈی بنا لی گئی ہے تو وہ بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر بیٹی کی رہائی کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں 2 اونٹ جو انہیں بہت پسند تھے عقیق کے مکان پر کسی گھاٹی میں چھپا دیے اور باقی اونٹ اور مال و اسباب لے کر مدینہ پہنچے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو قید کر لائے ہیں، یہ تمام مال و اسباب لے لے اور اسے رہا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے اطلاع ملی کہ یہ شخص 2 اونٹ چھپا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہے؟ حارث یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے اور بطیب خاطر اسلام قبول کر لیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی نہیں بنائی گئی بلکہ حرم نبی میں داخل کر لی گئی ہے تو بے حد مسرور ہوئے اور شادہ فرح بیٹی سے مل کر گھر واپس چلے گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں رئیس عرب ہوں، میری بیٹی لونڈی نہیں بن سکتی۔
آپ اس کو آزاد کر دیں۔ ایک اور روایت میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں رئیس عرب ہوں، میری بیٹی لونڈی نہیں بن سکتی، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے کہ معاملہ تمہاری بیٹی کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حارث نے بیٹی سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری مرضی پر رکھا ہے، دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پسند کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حارث نے بیٹی کا زر فدیہ ادا کر دیا اور جب وہ آزاد ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت سے نہایت ہی شغف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو انہیں اکثر عبادت میں مشغول پاتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کے وقت مسجد میں عبادت کرتے دیکھا۔ دوپہر کو پھر ادھر سے گزرے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حالت میں پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ہمیشہ اسی طرح عبادت کرتی رہتی ہو؟ جواب دیا، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھا کرو، ان کو تمہاری نفل عبادت پر ترجیح حاصل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زنت عرشہ، سبحان اللہ زنت عرشہ، سبحان اللہ مدد کلماتہ، سبحان اللہ مدد کلماتہ۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا، میری کنیز نے صدقے کا گوشت دیا تھا، بس وہی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ، جس کو صدقہ دیا گیا اس کو پہنچ چکا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت نفس کا بھی بہت خیال تھا، چنانچہ اسیر ہونے پر اپنی آزادی کے لیے انہوں نے حتی الامکان پوری کوشش کی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 سال کی عمر میں 50 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند احادیث منقول ہے، جن کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان صحابیات جیسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔